ہم نے جو فراڈ ٹرائنگل لاسٹ ٹاپک میں ڈسکس کیا تھا، جس میں ہم نے دیکھا تھا پریشر کی وجہ سے فراڈ کیا جاتا ہے، اپرچونٹی موقع ملتا ہے، اینڈ ریشنلائزیشن جھوٹی تسلی دے کے فراڈ کرنا. تو اب ہم اس کے ایگزامپل دیکھتے ہیں جو کہ ریئل میری پریکٹیکل بیس ایگزامپل ہے جس کیس کو میں نے انویسٹیگیٹ کیا تھا. ایک آرگنائزیشن تھی جہاں پہ ڈفرینٹ یونٹس بنتے تھے، اس کے بعد ڈفرینٹ کیٹیگریز میں وہ کام کرتے تھے. وہ ایگریکلچر سیکٹر بھی تھا، اس میں ٹیلی کام سیکٹر بھی تھا، مطلب ایک ڈفرینٹ کمپنیز کی ایک بڑا گروپ تھا. وہ اس میں کیا ہوا، وہاں پہ پالیسی تھی کہ جتنے بھی ڈائریکٹرز تھے انہوں نے دن میں آدھا گھنٹہ رکھا ہوتا تھا فرسٹ ہاف میں کہ 10:30 سے 11 بجے چیک سائن کرانے ہیں، اور ایک آدھا گھنٹہ شام کو رکھا ہوتا تھا کہ 3:30 سے 4 کے درمیان چیک سائن کرانے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ 2-3 لوگ اسپیسیفکلی تھے، تو جتنی پیمنٹ سائن کرانی ہوتی تھی وہ جاتے تھے صبح آدھے گھنٹے میں اور شام کے آدھے گھنٹے میں. تو آبویسلی بڑا سیکٹر تھا، ڈفرینٹ کمپنیز تھی، تو چیکس بھی ایک دن میں شاید 100 چیکس بنتے تھے جو روز کے روز سائن ہوتے تھے. میں آپ کو چیکس کی تھوڑی سی انفارمیشن بتاتا چلوں کہ اگر کوئی کمپنی مجھے پیمنٹ کرتی ہے چیک کے تھرو تو اس کے اوپر میرا نام لکھا ہوگا ارسلان شبیر. ٹھیک ہے، تو اس چیک جو میرا ہوگا، اب وہ ارسلان شبیر کا چیک وہ میرے اگر نام لکھا ہوا ہے اوپر، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ صرف میں ہی ان کیش کرا سکتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی اور ارسلان شبیر کے ہاتھ میں وہ چیک چلا جائے گا، مطلب سیم نام کے ساتھ. آبویسلی ایک میں تو نہیں ہوں، ڈفرینٹ ارسلان شبیر پوری دنیا میں ہوں گے، پورے پاکستان میں ہوں گے. وہ چیک جس کے پاس بھی چلا جائے گا اور وہ اپنے اکاؤنٹ میں اپنے بینک میں جمع کرائے گا تو اس کے پاس پیسے آ جائیں گے. یہ بات سمجھنا ضروری ہے. اگر آپ کا نام علی ہے، آپ میں سے کسی اسٹوڈنٹ کا نام اگر اس کے نام پہ چیک دیا گیا ہے تو علی کے سے چیک گم جاتا ہے، وہ ایک ایسے علی کے ہاتھ میں چیک لگتا ہے جس کا نام بالکل آپ کے ساتھ میچ ہو رہا ہے، اس کا نام بھی علی، تو وہ اپنے اکاؤنٹ میں جا کے جمع کرائے گا اپنے بینک میں، تو اس کو اس اکاؤنٹ سے پیسے آ جائیں گے. ٹھیک ہے، اسی طرح کیا ہوا، جب چیک صبح بھی صبح شام سائن ہوتے تھے تو کیا ہوا، ایک دن جو ایک بندہ چیک بناتا تھا، ان میں 3 بندے تھے، اس میں سے ایک بندے نے کیا کیا، ایک دن اسی طرح ایک چیک غلط بن گیا. وہ چیک بننا تھا عامر کے نام پہ، بن گیا وقاص کے نام پہ. ٹھیک ہو گیا، بن گیا وقاص کے نام پہ. وہ اندر جب چیک سائن کرانے لے کے گیا تو 40-50 چیک تھے، تو ڈائریکٹر نے سائن کر دیا. اوبویسلی ڈائریکٹر 40-50 چیک تو نہیں دیکھے گا، اس کے پاس تو اور بڑے کام ہوتے ہیں، اسٹریٹجک مینجمنٹ کرنا، کمپنی کو چلانا، کمپنی کی سیلز کو بھی دیکھنا. تو اس کو کیا پتا کہ ہم یہ 40-50 میں سے کون وینڈر ہے اور کون امپلائی ہے، اس میں سے کون سا چیک کس سے ہے. وہ تو ایک صرف بینک کی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ سگنیچری جو ہے، سگنیچری کے سائن ہونے چاہیے، تو سگنیچری جو ہے وہ آپ کی کمپنی کا ڈائریکٹر ہوتا، اس لیے وہ چیک کے اوپر اس ڈائریکٹر کے ہونے سائن ضروری ہے. تو ڈائریکٹر نے 40-50 چیک سائن کر دی. وہ باہر لے کے آیا تو اس بندے کو یہ پتا لگا کہ یار یہ تو ڈائریکٹر نے سائن کر دیا چیک. واہ، بڑی بات ہوئی. اچھا، یہاں پہ اس نے کیا کیا، اس نے اس غلطی کو ٹھیک کیا اور عامر کے نام پہ اگر چیک بننا تھا تو عامر کے نام پہ بنوایا اور دوبارہ سائن کرا لیا. لیکن اس کو یہاں پتا لگ گیا کہ یہاں پہ اگر میں غلط چیک بھی بنا دوں گا تو ڈائریکٹر کو نہیں پتا لگے گا. تو یہ فراڈ ٹرائنگل میں جائیں اگر ہم، تو یہ کدھر میچ ہوتا ہے، پریشر میں نہیں، اپرچونٹی میں. اس کو یہاں موقع مل گیا کہ اگر میں کل کو کوئی اور چیک بھی بنواتا ہوں تو کیا ہوگا، تو میں بنوا سکتا ہوں. اب اس نے کیا کیا، یہ بڑی سننے والی بات ہے. اس کے ساتھ جو امپلائی بیٹھا ہوتا تھا نا، اس کا نام ہم رکھ لیتے ہیں assumption. obviously میں ریئل نیم تو نہیں آپ کو بتا سکتا ڈیو ٹو کانفیڈینشیلٹی ایکٹ، ڈیٹا اینڈ پرائیویسی ایکٹ کے تحت. اب میں آپ کو ایک نام رکھ لیتے ہیں، جیسے کہ کوئی اچھا سا نام ندیم رکھ لیتے ہیں. اس کے ساتھ ایک لڑکا ندیم بیٹھا ہوا تھا. اب اس نے کیا کیا، 40 چیک بنائے اور اس میں ایک چیک ندیم کے نام کا بنایا اور جا کے اندر گیا اور ڈائریکٹر سے سائن کرا لیے. ٹھیک ہو گیا، ڈائریکٹر سے سائن کرا لیے. اب اس نے کیا کیا، اس ندیم کے چیک کو جا کے، کیونکہ ساتھ والا جو اس کا لڑکا تھا، کولیگ تھا، اس کا نام ندیم تھا، اور دونوں دوست تھے آپس میں، بہت کلوز دوست تھے، اور اسے پتا تھا کہ ندیم کا بینک اکاؤنٹ کدھر ہے. وہ ندیم کا چیک اس نے سائن کرایا، جا کے اس کے بینک اکاؤنٹ میں جا کے ڈپازٹ کرا دیا. یہاں تک آپ کو سینیریو سمجھ آ گیا. تو اس کے جو ساتھ والا کولیگ تھا، اس کا نام تھا ندیم، اس نے ایک چیک بنایا ندیم کے نام کا اور ڈائریکٹر سے اس نے سائن کرا لیا.
اور جا کے اس کے بینک اکاؤنٹ میں جا کے ڈپازٹ کرا دیا. اور آ کے ندیم کو کیا کہا, ندیم کو نہیں بتایا کہ میں تمہارے اکاؤنٹ میں چیک جمع کرا کے آیا, اسے یہ بتایا کہ یار میرے نا کچھ پیسے آنے ہیں باہر سے, میرے بھائی نے بھیجنے ہیں, تو میں نے تمہارا اکاؤنٹ نمبر دے دیا ہے, تو نا میرا آج کل ان ایکٹیو ہوا ہے, تو تمہارا دے دیا, تو پیسے آئیں گے نا تو تم مجھے دے دینا. تو ندیم آبویسلی دونوں بہت کلوز فرینڈس تھے, تو کیا ہوا, اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ کیا ہوا, 2 دن بعد جب چیک کلیئر ہوا, اس کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے, اس نے پھر لا کے اس کو دے دیے. اگلی باری پھر کیا ہوا, پھر اس نے ایک چیک بنایا اپنے کزن کے نام کا, اگر اس کا نام ہم رکھ لیتے ہیں عدیل, ٹھیک ہے, اس نے عدیل کے نام کا چیک بنایا 5 لاکھ روپے کا. ڈائریکٹر نے اسی طرح سائن کر دیا, اس کو کیا پتا عدیل کون ہے کون نہیں ہے. اس نے عدیل کے نام کا چیک بنایا, جا کے اپنے دوست, ایک اور دوست تھا اس کا عدیل کے نام کا, اس نے عدیل کو کہا, عدیل نے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرایا, اور جب پیسے آئے, اور اس کو بھی یہی کہا کہ یار میرے پیسے آنے ہیں باہر سے, تو میں تمہارا اکاؤنٹ نمبر میں نے دے دیا, میرا ان ایکٹیو ہے. عدیل نے کہا ٹھیک ہے. جب عدیل کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے تو عدیل نے لا کے پھر اس کو پکڑا دیے. اسی طرح اس کا ایک اور کزن تھا, اس کا نام تھا وکی. اب اس نے کیا کیا, وکی کے نام کا ایک چیک بنایا, کیونکہ اسے پتا لگا ڈائریکٹر کو تو پتہ ہی نہیں, جتنے مرضی چیک سائن کرا لے. اس نے وکی کے نام کا چیک بنایا, تو جا کے وکی کو بھی سیم سٹوری سنائی کہ میرے بھائی سے پیسے آنے ہیں, تو نا پلیز یار وہ نا مجھے آئیں گے تو دے دینا. تو وکی کے جا کے اکاؤنٹ میں جو ہے نا وہ جا کے ڈپازٹ کرا دی, وہاں سے پیسے ہے تو وہ لے لیتا. پتہ کب لگا, اب یہ تھا اپرچونٹی, مطلب ویک انٹرنل کنٹرول سے کوئی اس کو چیک نہیں کر رہا تھا, وہ بس کرتا جا رہا تھا. اور یہ کام وہ بندہ 2 سال کرتا رہا, ہر مہینے وہ ایک چیک ایسا ضرور سائن کراتا تھا. اب دیکھیں روز کے 100 چیک ہونے ہیں, تو مہینے میں تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں مطلب 2 سے 3 ہزار چیک سائن ہوں گے ایوریج ہم دیکھیں. تو اس میں سے اگر وہ ایک چیک 5 یا 6 لاکھ روپے کا یا 8 لاکھ روپے کا وہ غلط بھی سائن کرا لے, تو کیا پتا. وہ اس کی عادت اچھی تھی کہ وہ مہینے میں ایک چیک کراتا تھا. اب ہوا گیا, بینک نے کہیں فنانس ڈپارٹمنٹ نے بینک کو انسٹرکشنز دی کہ اگر ہمارا چیک کوئی 3 لاکھ سے اوپر کا آیا تو آپ نے اس کو نکالنا نہیں ہے. یہ فنانس مینیجر کو نے ایک بینک کو انسٹرکشنز دے دی. تو بینک نے کہا ٹھیک ہے, اگر 3 لاکھ سے اوپر چیک آیا تو میں آپ کو, بینک نے کہا کہ میں آپ کو بتا دوں گا. اب وہ جو فراڈ کر رہا تھا وہ بیسیکلی فنانس مینیجر نہیں تھا, اس کا جونیئر تھا, ٹھیک ہے. تو یہ بڑی حیران کن بات ہوئی. اب اس نے اس لڑکے کو نہیں پتا تھا, جونیئر کو, کہ میرے فنانس مینیجر نے انسٹرکشنز دے دی ہیں بینک کو کہ اگر ایک 3 لاکھ سے اوپر کا چیک آیا تو آپ نے ہمیں بتانا ہے. اس کو نہیں پتا تھا. اس نے اسی طرح 6-7 لاکھ روپے کا ایک چیک بنایا, چیک بنا کے سائن کرایا, جا کے بینک میں جمع کرایا. اب اس نے یہ چیک کیا تھا, ندیم کے نام کا بنایا تھا. تو وہ اس کے جو ساتھ والا کلیگ تھا, بینک میں چیک گیا تو بینک والوں نے سیدھا کا سیدھا فون کیا فنانس مینیجر کو کہ آپ نے تو کہا تھا ہمارا 3 لاکھ سے اوپر کا چیک نہیں آیا, اور اگر آیا تو ہمیں بتا دیں. تو آپ کا 8 لاکھ روپے کا چیک آیا ہے, تو اس کو کیا کلیئر کرنا ہے. فنانس مینیجر نے کہا نہیں, ایسا تو کوئی چیک نہیں میں نے دیا, ہمیں تو پتہ ہی نہیں, ہم نے تو کوئی چیک نہیں دیا. پھر وہاں سے انویسٹیگیٹ ہوا, فنانس مینیجر نے اپنے جونیئر کو بلایا, کیونکہ اسے پتا تھا چیک وہی بناتا ہے, بلایا اور اسے انویسٹیگیٹ کیا, تو پتہ یہ لگا کہ جی یہ اس نے فراڈ کر رہا تھا. تو دس از دا فل اسٹوری آف فراڈ. کس طرح سے فراڈ ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں. یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جب فراڈ ہوتا ہے تو کوئی بام بلاسٹ نہیں ہوتا, آپ کو کوئی بڑی خبر نہیں ملے گی. یہ اسی طرح ایک سرپرائزنگلی سامنے آتا ہے. اس لیے آرگنائزیشنس کو چاہیے کہ وہ اپنے کنٹرولز کو اسٹرانگ سے اسٹرانگ کریں. وہ بس کہتے ہیں کہ تھوڑے سے پیسے سیو کرنے کے لیے اپنی آرگنائزیشن کو بڑے رسک میں ڈال سکتے ہیں. تو یہ تھی آپ کی بیسٹ ایگزامپل آف فراڈ ٹرائنگل, اور اس میں خاص طور پہ اپرچونٹی کی. ٹھیک ہے, تو اپرچونٹی اس کو ملی, پہلے تو اس نے اوکے کر دیا, چیک اس نے ریورس کرا کے ڈال دیا, لیکن اس کو پتہ یہ لگ گیا کہ میں اب فراڈ کر سکتا ہوں. تو اس نے کیا ہوا, جب اس کو پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی وہ اس نے 2 سالوں میں جو ہم نے انویسٹیگیٹ کیا تھا کچھ 70 سے 80 لاکھ روپے اس نے 2 سالوں میں اکٹھا کر لیا تھا, جس میں سے وہ 30-40 لاکھ روپے دینے کو تیار تھا. ٹھیک ہے, تو یہ تھی آپ کی بیسٹ ایگزامپل آف فراڈ ٹرائنگل میں اپرچونٹی کے موقع ملے تو لوگ فراڈ کرتے ہیں.